اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ جب جب تمہارا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہا اور جھکتا تھا، میں ان سروں کی حفاظت نہیں، ان سروں پہ تخت و تاج کو سنوارتا تھا، سجاتا تھا۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا اور سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ ہے ہمارا۔ اور کلمے کی طاقت کیا ہے؟ کلمے کی طاقت کیا ہے؟ اگر کوئی مومن سچے دل صدقے دل سے اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ کلمہ تمہارے پاس ہے، یہ کلمہ تمہارے پاس ہے۔ کیا تم کو اندازہ ہے اس بات کا؟ ارے تم امت محمدی ہے تو کیا تم کو اندازہ ہے امت محمدی کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد میں اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں تھے، لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار رمضان میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے تمہارا۔ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے جو عزت و شرف جو مقام مجھے بخشا مجھ سے گفتگو کر کے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، سنو نوجوانوں سنو، اللہ کا جواب آتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہوگی۔ غور کرو، غور کرو، تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ غور کرو، تمہارے کلمے کی طاقت کیا ہے؟ ارے اگر یہ بھی نہیں، انسان کیسے بنا؟ انسان مٹی کے تودے سے بنا، اور مٹی میں جب اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا تو روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ روح سے کہتا ہے کہ تو میرے حکم سے اس میں داخل ہو جا، میں اس مٹی کے تودے کو روشن کر دوں گا، منور کر دوں گا۔ اور اللہ کے حکم سے روح مٹی میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد انسان کا شکل اختیار کری۔ انسان مٹی سے بنا، اللہ کے حکم سے روح جا گئی، اور ایک نیک انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی روح بھی ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ کا آخری وقت آیا،
موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا، موسیٰ کی روح ضد کرنے لگی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے، اپنے جسم سے نہیں جا رہی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ جنت سے وہ سیب لو اور اس سیب کی خوشبو موسیٰ کو سنگاؤ، اور جیسے ہی اس سیب کی خوشبو کو موسیٰ سنگیں گے تو موسیٰ کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ فرشتوں نے وہ سیب جنت سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خوشبو سنگائی۔ جیسے ہی سونگتے ہیں موسیٰ کی روح موسیٰ کے جسم سے جاتی ہے۔ ارے غور کرو، جب فرشتوں نے کہا روح ضد کر رہی ہے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ جیسے ہی موسیٰ اس خوشبو کو سونگیں گے اپنے جسم سے اپنی روح کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی میں ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ موسیٰ کی روح کو وہ سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی، لیکن ایک امت محمدی جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کی روح جو نیک مسلمان ہوتا ہے اس کی روح بھی ضد کرتی ہے، اس کی روح بھی ضد کرتی ہے۔ اور وہ نیک مسلمان کی روح جب ضد کرتی ہے تو فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حبیب کا ایک امتی ہے، اس کی روح ضد کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ سنو اے محمد رسول اللہ کے امتیوں، سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے سنو، اللہ فرشتے جب کہتے ہیں اس کے بعد اللہ خود راز جاتا ہے اس نیک مسلمان کے پاس اور کہتا ہے چل اے نیک مسلمان، میرے حبیب کا نیک امتی، چل، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے راستے نہیں گیا، لیکن اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے آتا۔ یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے تمہارا مقام۔ اور پھر تم ڈرتے ہو اس دنیا کے مقام سے؟ یہ دنیا حسین ہے، خوبصورت ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، اشرفیاں ہیں، چٹان ہے، پہاڑ ہے، پھول ہے، خوبصورت درخت ہے، حسن رکھنے والی عورت ہے۔ تو اس دنیا میں طاقت رکھنے والا مرد بھی ہے، بہت کچھ ہے اس دنیا میں، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے، اور وہ عیب کیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انگلی، کون سی یہ؟ اس انگلی کو سمندر میں بھگاؤ، جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے۔ سمندر آخرت ہے، زندگی صرف اتنی ہے۔ اور پھر
ڈرنے والے مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا خیام اس دنیا میں عارضی ہے. عارضی خیام کے اعمال ہمارے مستقبل اور مستقل خیام کی ضمانت بنیں گے کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی.